تو جب سبق یاد کرتا تھا تو ایک آیت مجھے پڑھاتا تھا 7-8 بار، پھر میں اس کو دہراتا تھا 7-8 بار. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ. ناظرین، اس وقت میں چوک دال قلعہ لاہور میں موجود ہوں. میرے ساتھ ایک حافظ موجود ہیں. قوت بینائی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم رکھا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، لیکن قرآن سے اتنی محبت ہے، قرآن سے اتنی محبت ہے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ دوران تدریس طالب علمی کے دور میں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے قرآن مجید کس طرح حفظ کیا، اساتذہ کرام کا رویہ کس طرح رہا، اور راستے میں چلتے آتے جاتے وقت ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جو صحت و تندرستی کی حالت کے اندر قرآن سے دور ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کا کیا پیغام ہے، ان کی زبانیں جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ سب مجھے اپنا نام بتائیں. آپ صابر. حافظ صابر. مجھے بتائیں، آپ بچپن سے ہی نابینے ہیں یا بعد میں کوئی موذی بیماری لاحق ہوئی؟ بچپن میں. آپ کی کوئی فیملی میں اور بھی کوئی نابینا تھا؟ ہاں جی، دادا ابو تھے اور چاچو تھا اور پھوپھی اور میں. تو یہ قرآن مجید کا یہ حفظ کرنے کا، اس فیلڈ میں آنے کا شوق کیسا ہوا؟ سب سے پہلے میرے دادا ابو حافظ تھے، قاری تھے. تو پھر میری فیملی والے کہتے تھے کہ تم بھی نا اس طرح پڑھ جاؤ گے، فائدہ ہوگا تمہارا، آخرت سنور جائے گی، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو پھر مجھے شوق پڑ گیا اس کا، تو پھر میں نے پڑھنا شروع کیا. آپ کی کتنی عمر تھی جب آپ نے مدرسے میں پہلا قدم رکھا، مدرسے میں پہلے آئے؟ 10 سال. 10 سال کی عمر. اچھا، مجھے بتائیں، آپ جب آئے آپ کا تاثرات کیا تھے؟ آپ کو شروع میں تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. ہاں جی. کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جب نیا مدرسے میں آتا ہے تو راستے کا پتہ نہیں ہوتا، واش روم کہاں جانا ہے، کہیں ٹوٹیوں پہ کہاں جانا ہے. تو پھر بعض دفعہ کسی پلر میں ٹکرا جاتے تھے، بعض دفعہ کسی اور چیز میں. جب یہ بھی تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی کوئی کبھی کبھار کسی چیز میں ٹکرا جاتے تھے. تو دوسرے نمبر پہ اس مدرسے کے علاوہ باقی جتنی مدرسے پہ گیا، جب کوئی نہیں یاد کراتا تھا تو میں روتا رہتا تھا بیٹھ کر، باقی سنا جاتے تھے، مجھے فضول مار پڑ جاتی تھی ایسے ہی. یعنی اساتذہ کرام کا رویہ کس طرح کا رہا آپ کی دوران حفظ؟ کس طرح کا رویہ تھا؟ نہیں، ادھر تو بہت اچھا رویہ تھا. نہیں، اس سے پہلے آپ جہاں پڑھتے تھے وہاں پہ کس طرح کا رویہ تھا؟ وہاں سے رویہ کی بات ہی نہیں سنتے تھے. اچھا. ہاں جی. نہ ہی کسی کے ڈپٹی لگاتے تھے کہ اس کا خیال کرے یا اس کو یاد کروائیں. میں خود ہی منت ترلے کرتا تھا لڑکے کے، کوئی کرا دیتا تھا اور کوئی نہیں کراتا تھا. تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے، جو ایک بینائی والا شخص جو ہے وہ تو قرآن کو پہلے پڑھے گا، دیکھے گا، پھر یاد کرے گا. آپ کس طرح، آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے قرآن کو یاد کرنے کا؟ میرے یہاں ڈپٹی لگی تھی 1-2 لڑکوں کی. تو جب سبق یاد کرتا تھا تو ایک آیت مجھے پڑھاتا تھا 7-8 بار، پھر میں اس کو دہراتا تھا 7-8 بار. جب مجھے یاد ہو جاتی تھی پھر اس کو میں سنا کر پھر وہ مجھے دوسری یاد پڑھاتا تھا. اس طرح میں 8 لائنوں سے شروع کیا، پھر 12 لائنیں، پھر 15، پھر صفحہ، پھر 1.5 صفحہ. پھر جب قرآن مکمل ہونے لگا پھر آخری سبق میں نے ایک پاؤ سنایا تھا. ہاں. تو جب آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا، آخری سبق تھا، کیا جذبات تھے آپ کے والدین حیات ہیں؟ ہاں. اچھا، کیا ان کے جذبات تھے؟ آپ کے کس طرح کے جذبات تھے؟ کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ میرے جذبات یہ تھے کہ اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے اور اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. کس طرح خوشی کا اظہار آپ نے کیا؟ ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی آپ نے شرف آپ کو حاصل ہوا ہے. اس وقت جب مجھے خوشی ہوئی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اتنی خوشی مجھے پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی. سارے کام میں بھول گیا تھا. ساری مشکلات جو دوران حفظ آپ کو آئی تھی وہ اس دن ساری بھول گئے. اللہ میاں سے کبھی کوئی شکوہ کیا آپ نے کہ اللہ میاں مجھے کیوں آپ نے آنکھوں سے محروم رکھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں کیا. یعنی اللہ کی قدرت پر آپ خوش ہیں جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کی ہے؟
ہاں جی. اچھا مجھے بتائیں ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں, صحت تندرستی ہے ان کو, لیکن وہ قرآن سے دور ہیں, دنیاوی معاملات میں دن رات محنت کرتے ہیں لیکن قرآن سے دور ہیں؟ دیکھیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ایسا مت کریں. صحت دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے تو اس کی قدر کریں, تو قرآن حدیث کو پہچانیں, اور اس پہچان میں ہی ان کی زندگی کا ساری زندگی کا نچوڑ ہے. جب سے ان سے پوچھا جا کر جن کی صحت نہیں ہے, ہسپتالوں میں پڑے ہیں, پانی تک وہ نہیں پی سکتے. تو صحت کی قدر اسی وقت ہی ہوتی ہے جب صحت جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو میرا ان کو یہی پیغام ہے کہ ابھی سے اپنی صحت کی قدر کرے. صحت بہت بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کو اب یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے حفظ کیے ہوئے؟ 2012 میں مکمل کیا تھا. اچھا, ہاں جی. ابھی کو 11-12 سال 11.5 سال تو ہو گئے ہیں آپ کو. ہاں جی. تو ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ آپ کو قرآن مجید یاد ہے یا یاد کرنا پڑتا ہے؟ یاد ہے. یاد ہے. ہاں جی. اچھا, تو قرآن مجید کے کوئی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ تو پڑھنا تو پڑتا ہے روز, جی دوران جی درائی جی. تو ہوتی ہے. تو ابھی آپ کیا تعلیمی میدان میں آپ کس طرح آگے حفظ کے بعد آپ نے کیا کیا اور کیا؟ 7 سال درس نظامی پڑھی. اچھا, وہ کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ آپ وہ طریقہ حدیث کار کو یہ تھا کہ جب مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے شام کو, تو کلاس میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا تھا لڑکوں کے ساتھ. لڑکے اونچی اونچی پڑھتے تھے ساتھ, مجھے بھی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا تو تھا. پیپر آپ نے کس طرح دیے؟ پیپر زبانی جو کچھ نہ کچھ آتا تھا وہ سنا لیتا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آگے کوئی اسکول کی تعلیم بھی, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ نہیں. نہیں کی. اچھا, تو آپ کیا ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر آپ کو کوئی اچھا روزگار ملتا ہے, آپ کے کوئی لوگ تعاون کرتے ہیں, تو آپ کیا اس کا کریں گے؟ آپ اپنا کوئی کاروبار یا کیا آپ کا کوئی پلان ہے زندگی کا آگے؟ اگر کوئی اچھا روزگار مل گیا تو پھر کاروبار کروں گا, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا. تو ہو سکا تو جتنا ہو سکا مدد کر رہا ہوں, مظلوموں کی مدد بھی کروں گا. کوئی ایسا شخص جس کو آپ کبھی نہ بھول سکتے ہوں, کوئی ایسا استاد کہ جس کی آپ پر بہت بڑے احسانات ہوں؟ احسانات تو بہت, درس نظامی میں تو سب استادوں کے ہیں, تو حفظ میں 2 استادوں کی جو ہے وہ شفقت مجھ پر بہت زیادہ ہے. ایک قاری برکت اللہ صاحب سے تھے, جن سے میں نے 22 پارے پڑھے تھے, تو انہوں نے بھی بہت شفقت کی. لڑکوں کی ڈپٹی لگائی ہوئی تھی کہ اس کا خیال کرنا ہے, اس کو یاد کروانا ہے, تو بار بار اس کو پڑھانا ہے اور سننا بھی ہے. تو پھر ان کے بعد وہ چلے گئے ایسے ادھر تھے, ان کے بعد پھر قاری فیاض صاحب کے پاس آج تھے. پھر انہوں نے بھی بہت زیادہ شفقت کی اور لڑکوں کو کہا کہ اس کو یاد بھی کرانا ہے, اور اس سے سننا بھی ہے, تاکہ اس کو یاد, جو غلطی ہیں اس کی ہیں وہ نکل جائیں, صحیح سنا سکے. آپ کو اگر نہ بھی یاد ہو تو کوئی بات نہیں. بہت زیادہ شفقتیں اور ان کی مجھ پر ہیں. جی ناظرین, آپ نے کس طرح بات سنی ایک نبین حافظ کی, کس طرح ایک قرآن کی محبت عقیدت دل میں رکھے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے انہوں نے ایک بڑا اچھا پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ جو صحت کی قدر نہیں کرتے, ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب صحت کی دولت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں تو ان پر کیا بیتتی ہے. اور میرے ناظرین کو یہی پیغام ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور قرآن کے ساتھ اپنے ناطہ جوڑیں, تعلق اپنا قرآن کے ساتھ جوڑیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.